بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ سن 2 ہجری مدینہ منورہ میں چہل پہل دکھائی دے رہی ہے۔ مجاہدین غزوہ بدر کی تیاری میں ہمتاً مصروف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیادت میں جہاد کے لیے روانہ ہونے والے پہلے لشکر پر طاہرانہ نکاح ڈال رہے ہیں کہ اچانک ایک 17 سالہ لڑکا جس کے چہرے پر ذہانت، متانت، شرافت اور خودداری کے نقوش نمایاں نظر آ رہے تھے، ہاتھ میں اپنے قد سے بھی لمبی تلوار پکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ پر قربان جاؤں، مجھے اپنے ساتھ لے لیجئے تاکہ میں آپ کے جھنڈے تلے جہاد کی سعادت حاصل کر سکوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشی اور تعجب سے دیکھا اور اس کے کندھے پر محبت و شفقت بھرے انداز میں تھپکی تھی، اس کے دل کو خوش کیا اور کم عمری کی بنا پر اسے واپس لوٹا دیا۔ یہ نوعمر لڑکا اپنی تلوار زمین پر گھسیٹتا ہوا اور غم کی تصویر بنا ہوا واپس لوٹا، کیونکہ وہ پہلے غزوے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنے سے محروم ہو گیا تھا۔ اس کے پیچھے اس کی والدہ محترمہ نوار بنت مالک غم سے نڈھال واپس لوٹی، کیونکہ اس کے دل کی یہ تمنا تھی کہ میرا لختی جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے مجاہدین کے شانہ بشانہ داد شجاعت دے اور یہ منظر دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو۔ کاش آج اس کا باپ زندہ ہوتا تو ضرور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس غزوہ میں شمولیت کی سعادت حاصل کرتا، لیکن جب اس انصاری بچے نے اپنی نوعمری کی بنا پر میدان جہاد میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل کرنے میں اپنی ناکامی دیکھی، اس کے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ آیا جس کا عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق علم اور قرآن مجید کے حفظ سے تھا۔ جب اس نے اپنی والدہ سے اس کا تذکرہ کیا تو وہ بہت خوش ہوئی اور یہ طریقہ آزمانے کے لیے مستعد و چوکس ہو گئی۔ والدہ محترمہ نے اپنی قوم کے چیدہ افراد سے اپنے لخت جگر کی رائے اور انداز فکر کا تذکرہ کیا تو وہ اسے اپنے ہمراہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بیٹے زید بن ثابت کو قرآن مجید کی 17 سورتیں زبانی یاد ہیں اور یہ اس طرح درست پڑھتا ہے جس طرح آپ کے قلب مبارک پر نازل کی گئی تھیں۔ علاوہ ازیں یہ بڑا ذہین ہے اور لکھنا پڑھنا بڑی اچھی طرح جانتا ہے۔ ان خوبیوں کی وجہ سے وہ آپ کا قرب اور آپ کے دامن سے لپٹنا چاہتا ہے، آپ چاہیں تو اس سے سن لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہونہار لڑکے زید بن ثابت سے کچھ صورتیں سنیں تو الفاظ کی عمدہ و درست ادائیگی اور خندہ پیشانی شیریں کلامی سے آپ بہت متاثر ہوئے۔ اس کے ہونٹوں پر قرآنی کلمات اس طرح چمکتے تھے جس طرح آسمان پر تارے چمکتے ہیں۔ اس کی تلاوت اپنے اندر بے پناہ جاذبیت رکھتی تھی۔ تلاوت کا ٹھہراؤ اس کے تر و تازہ حافظے، حسن، فہم و فراست پر دلالت کرتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہونہار بردے میں خوبیاں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ کو زیادہ خوشی اس سے ہوئی کہ وہ عربی زبان عمدہ انداز میں لکھنا بھی جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف محبت بھرے انداز سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے زید، میرے لیے یہود کی زبان عبرانی لکھنا بھی سیکھو، مجھے ان پر اعتماد نہیں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ فوراً عبرانی زبان سیکھنا شروع کر دی اور تھوڑے عرصہ میں اس زبان میں مہارت حاصل کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی طرف کوئی پیغام لکھ کر بھیجنا چاہتے تو جناب زید بن ثابت تحریر کرتے اور جب وہ کوئی خط بھیجتے تو یہ آپ کو پڑھ کر سناتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عبران کی طرح سریانی زبان بھی سیکھ لی اور یہ نوجوان زید بن ثابت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمان بن گئے اور اس طرح انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید کی متانت، ذہانت، امانت اور معاملہ فہمی پر مکمل اعتماد ہو گیا تو انہیں خدائی پیغام ضبط تحریر میں لانے کے لیے کاتب وحی کے اہم منصب پر فائز کر دیا گیا۔ جب قرآن مجید کی کوئی آیت آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوتی تو حضرت زید کو بلاتے اور اسے لکھنے کا حکم دیتے تو وہ اسے لکھ دیتے۔ حضرت زید بن ثابت وقتاً فوقتاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآنی تعلیمات حاصل کرتے اور اس طرح دن بدن ان کی دینی معلومات میں اضافہ ہونے لگا۔
اور وہ آپ کے ذہن مبارک سے تازہ ترین دینی احکامات سنتے، ان کی اسباب نزول معلوم کرتے، جس سے ان کے دل میں انوار ہدایت سے چمک پیدا ہونے لگی اور ان کی عقل اصلاح شریعت سے منور ہونے لگی، یہاں تک کہ یہ نوجوان قرآن مجید کا ماہر اور وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدیہ کے لیے مرجع اول بنا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جن صحابہ کرام کو قرآن مجید جمع کرنے کا فرض سونپا گیا، ان میں یہ سر فہرست تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جن صحابہ نے قرآن مجید کے متعدد نسخوں کو یکجا جمع کیا، ان میں بھی ان کی حیثیت نمایاں تھی۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی مرتبہ ہو سکتا ہے جس کی کسی کو تمنا ہو؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی مجدد و شرف ہو سکتا ہے جس کو حاصل کرنے کی کسی کو دلی تمنا ہو؟ قرآن مجید کی برکت سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے ایسے کھٹک مراحل میں صحیح سمت اختیار کرنے کے راستے روشن ہو جاتے، جبکہ بڑے بڑے عقل مند حیران و پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ ثقیفہ بن سعدہ میں جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت میں اختلاف پیدا ہو گیا، مہاجرین نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا حق ہمارا ہے، انصار میں سے چند ایک نے کہا خلافت کے حقدار ہم ہیں، اور بعض انصار کہنے لگے کہ ایک خلیفہ ہم میں سے ہو، ایک مہاجرین میں سے ہو، کیونکہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی علاقے میں مہاجرین میں سے اپنا کوئی نمائندہ بنا کر بھیجتے تو اس کے تعاون کے لیے ایک انصاری کو ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ قریب تھا کہ یہ فتنہ سنگین صورتحال اختیار کر جاتا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفن میں ملبوس ان کے سامنے تھے، ابھی آپ کے جسد اطہر کو دفن نہیں کیا گیا تھا۔ اسے نازک ترین موقع پر ضروری تھا قرآن مجید کی برکت سے کوئی ایسی اچھوتی حیرت انگیز اور محتاط بات سامنے آئے جس سے یہ فتنہ فوری طور پر دب جائے۔ یہ بات حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے نکلی جب انہوں نے اپنی قوم کی طرف دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے خاندان انصار، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، آپ کا خلیفہ بھی مہاجر ہوگا۔ ہم جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار و مددگار تھے، اسی طرح ان خلیفہ کے بھی انصار و مددگار ہوں گے۔ پھر اپنا ہاتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھایا، بیعت کی اور فرمایا، یہ تمہارے خلیفہ ہیں، ان کی بیعت کرو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی برکت اور طویل زمانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارنے کی بنا پر مسلمانوں کے لیے مینارۂ نور اور ان کے ہادی و مرشد بن گئے۔ خلفائے اعظام مشکل ترین مسائل حق کا حل کرنے میں ان سے مشورہ لیتے، عوام الناس فقہی مسائل میں ان سے فتویٰ لیتے، خاص طور پر وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں ان سے زیادہ ماہر اور کوئی نہ تھا۔ فتح دمشق کے موقع پر خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جابیہ نامی بستی میں مجاہدین سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو جو تم سے قرآن مجید کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہے وہ زید بن ثابت کے پاس جائے، جو تم میں سے کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا چاہے وہ معاذ بن جبل کی طرف رجوع کرے، اور جس کسی کو مال چاہیے وہ میرے پاس آئے، کیونکہ مجھے مسلمانوں کے مال کی نگرانی اور اس کی تقسیم کا اختیار دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین ذی وقار میں سے علم حاصل کرنے والوں نے حضرت زید بن ثابت کی صحیح معنوں میں قدر پہچانی اور علمی مرتبہ اور فضل و شرف کی بنا پر ان کی تعظیم بجا لائے۔ وہ حیرت انگیز منظر کا مشاہدہ کریں کہ علم کا بحر بے کنار حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت زید بن ثابت کی تعظیماً سواری کی لگام پکڑے کھڑا ہے۔ حضرت زید بن ثابت نے کہا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، گھوڑے کی لگام چھوڑ دیجئے، مجھے شرمندہ نہ کیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمایا، ہمیں اسی طرح اپنے علماء کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت زید بن ثابت نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا، مجھے اپنا ہاتھ تو دکھلائیے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ان کی طرف کیا تو انہوں نے اسے پکڑ کر چوم لیا اور فرمایا، ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ اسی طرح محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت زید بن ثابت اپنے رب کو پیارے ہوئے تو مسلمان زار و قطار ہوئے کہ آج علم کا خزانہ مٹی میں دفن ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آج اس امت کا عالم دنیا سے کوچ کر گیا، کاش اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عباس کو اس کا نعم البدل بنا دے۔ ان کے وفات پر شاعر رسول کریم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ورثیہ کہا، جس کا ایک شعر کا ترجمہ یہ ہے،
حسان بن ثابت اور اس کے بیٹے پر شعر گوئی ختم، زید بن ثابت پر نقطۂ آفرینی و معنی آرائی ختم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔